نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے لائق صد احترام تمام ہی معززین مہمان گرامی، آج کی اس مبارک محفل میں صاحبزادہ جناب اشرف بھائی کے توسط سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور موضوع جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، کیونکہ جب بات حسین ابن علی کی آ جائے تو مجھ جیسا ہیچ مداں یا مجھ جیسا نکما یا کم علم کیا بتائے کہ حسین ابن علی کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہوں تو ایک ولی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حسین ابن علی کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا حسین ابن علی کیا ہے؟ ہم کیا بتائیں؟ ہمیں کیا معلوم حسین ابن علی کیا ہے؟ تو پھر ایک ولی سے ہی پوچھتے ہیں حسین ابن علی کیا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ابھی حسین ابن علی پہ میں گیا نہیں، پہلے اس شعر کو سمجھیے۔ ہاں، یہ اللہ کے ولی نے لکھا 4 مشنوں پہ شعر،
آپ نے کبھی ان شعر پہ غور کیا کہ 3 مصروں میں حسین کا ذکر، 3 مصروں میں حسین کا ذکر؟ دوبارہ سناؤ اگر ذہن میں نہیں ہے تو، یہ ہے ذہن میں، سمجھ رہے میری بات جو میں کر رہا ہوں؟ آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی ساری گفتگو میں، کیونکہ صرف وہ اعلیٰ معاملہ نہیں ہے کہ میں آیا اور تقریر کری اور آپ نے سنی اور میں چلا گیا لنگر کھایا، ختم نہیں ہے۔ جب آج آئے ہیں نا تو کچھ لے کے جائیں اس دربار سے۔ سبحان اللہ، سمجھے شعر کو یا دوبارہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، 3 مصروں میں حسین ابن علی کا ذکر ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ پہلا مصرع۔ دی است حسین، دی پناہ است حسین، یہ دوسرا مصرع۔ تیسرا مصرع سرداد ناداد دست در دست یزید۔ اس مصرے میں حسین کا ذکر نہیں ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ چوتھا مصرع۔ تو 3 مصرے میں اللہ کے ولی نے حسین کا ذکر کیا، ایک میں حسین کا ذکر نہیں کیا، وہاں یزید کا ذکر کیا۔ تو معلوم کیا چلا کہ جس دل میں حسین ہونا تو وہاں یزید نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور جس بدبخت کے دل میں یزید ہو تو پھر حسین نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، حسین اور یزید ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے ولی نے سمجھا۔ تو فرماتے ہیں شاہ حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین حسین ہے، دین کو بچانے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا پر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق یہ کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے، لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ اب آئیے حسین کیا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں اور اسے سب مانتے ہیں۔ گفتگو بڑی اہم ہے، توجہ سے آپ نے سننی ہے، ساری توجہ گفتگو پہ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ جو اس وقت میرے پیارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم نازنی کے بوسے لے رہا ہے، گنبد خضرا کے نیچے زمین کا وہ حصہ جو میرے آقا علیہ السلام کے جسم نازنی کے بوسے لے رہا ہے، زمین کا وہ حصہ کعبۃ اللہ تو کیا عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالاتفاق ہے۔ وہ جو لوگ پڑھ جاتے ہیں نا کہ بھئی مکہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ ہی صحیح افضل، مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ بڑا زاہد ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں تم اگر مکے کو افضل سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، عشق والوں کو پتا ہے کیا افضل ہے۔ ہاں، اور عشق والے الجھتے کسی سے کوئی نہیں، ہاں عشق والے نہیں الجھتے، کربلا والے یزیدی لشکر سے الجھے نہیں، عشق والے الجھتے نہیں، عشق والے اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو بالاتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ کہ جو میرے آقا کے جسم نازنی کے بوسے لے رہا ہے وہ کعبۃ اللہ تو کیا عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اس میں سب اتفاق ہے۔ اب ذرا غور کیجیے اگلے جملوں پر، جب زمین کا وہ حصہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے تو جس کو حضور یہ فرمائے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، سبحان اللہ،
میرے آقا فرمائے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اب ذرا غور تو کرو کہ سیدہ کہاں سے افضل ہے؟ سبحان اللہ سیدہ کہاں سے افضل ہے؟ بھائی زمین کا وہ حصہ جو میرے آقا کے جسم ناظری کے بوسے لے رہا ہے وہ تو کعبۃ اللہ سے افضل، عرش معلیٰ سے افضل، تو جس کے لیے میرے آقا یہ فرمائے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ذرا غور تو کرو سیدہ کہاں سے افضل۔ اقبال بول اٹھے، اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز ہے، حضرت مریم علیہ السلام ایک نسبت سے عزیز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، لیکن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تین نسبتوں سے عزیز ہے، تین نسبتوں سے عزیز ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین کی لخت جگر ہے، سبحان اللہ دوسری نسبت یہ ہے کہ مولا علی کی زوجہ ہے، تیسری نسبت یہ ہے کہ حسنین کی والدہ ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا زمانے کو گھرانے کو، اور حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو۔ سبحان اللہ ہاں ابھی ہمارے ناطخواں آزاد پڑھ رہے تھے نا کہ ہم سری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا حسین، کیونکہ دوسرا حسین ہے نہیں نا، حسین ایسے بنتا نہیں ہے، ہاں حسین ایسے بنتا نہیں ہے، حسین ایسے بنتا نہیں ہے، حسین کے لیے لعاب نبی چاہیے، سبحان اللہ حسین کے لیے لعاب نبی چاہیے، حسین کے لیے شیر بطول چاہیے، سبحان اللہ حسین کے لیے تربیت وہ چاہیے جو نانا نے کری، جو بابا نے کری، جو والدہ نے کری، جو بڑے بھائی نے کری۔ یہ جو آج کہتے پھرتے ہیں نا کالے، ہاں ہم نہ کالے ہیں نہ کالی باتیں کرتے، الحمدللہ ہم چمکتے ہوئے آقا کے غلام، سبحان اللہ تو باتیں بھی پھر چمکتی ہوئی کرتے ہیں نا۔ یہ جو کہتے پھرتے ہیں وہ ظلم ہو گیا، 3 دن پانی بند رہا، میں نے کہا یہ تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ٹریننگ بچپن سے کرائی گئی، سبحان اللہ یہ تو تربیت بچپن سے گھر سے ہوئی تھی، اور یہ تم بے وقوف ہو گئے جو تم کہتے ہو کہ ترس اہل بیت، نہیں ہم نہیں مانتے ترس اہل بیت، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ آپ کو آج ایک تاریخی بات بتاؤں، حسین کی بات نہیں کر رہا، حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی، یہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، چیلنج کر رہا ہوں، کربلا میں زمین پہ نہیں لٹایا امام حسین، زمین پہ نہیں لٹایا امام حسین نے، منع کرتے تھے کہ علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا، یا تو گود میں رکھنا یا تو جھولے میں ڈالنا، زمین پہ نہیں لٹانا، تحقیق کریں پتہ کریں، نہیں لٹالا، کیوں نہیں لٹالا، کیا وجہ ہے کہ علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹالا؟ تو جواب آتا ہے کربلا سے کہ ایک آل نبی کو لٹایا تھا زمین پہ، حضرت حاجرہ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آل نبی کو حضرت بی بی حاجرہ نے زمین پہ لٹایا تھا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے زمین پہ رگڑی تھی ایڑیاں، اور ہو گیا تھا زمزم جاری، جو آج تک جاری ہے۔ تو امام علی مقام نہیں چاہتے تھے کہ کربلا میں دوسرا زمزم جاری، سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی،
تو اسی لیے کربلا میں زمین پر نہیں لٹایا علی اصغر کو، کیونکہ امام علی مقام نہیں چاہتے تھے کہ دوسرا زمزم جاری ہو، اسی لیے تو نہیں لٹایا۔ اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ حسین ترسے، لا 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 لا، امام علی مقام مجبور کوئی نہیں تھے، یہ رب کی رضا میں راضی تھے، یہ رب کی رضا میں راضی تھے، ورنہ علی اصغر کی تو بات میں نے آپ کو بتا دی۔ آئیے ایک میں آپ کو وہ بات بتا دیتا ہوں کہ امام حسین کے بیٹے 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 14 واسطے ہیں بیچ میں۔ آؤ راجستھان ہو، حضرت خواجہ خواجگاں والی ہندوستان، چشتیہ سلسلہ کے روح رواں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری حسن اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انا ساگر دریا کے کنارے پڑاؤ لگا کے بیٹھے، یاد آیا؟ ہندو راجا کے پاس گئے، بولا نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ان کو ہٹاؤ ادھر سے۔ راجا نے فوج کھڑی کروا دی پانی پہ۔ ہاں صرف کربلا میں سید پہ پانی بند نہیں ہوا، سبحان اللہ، صرف کربلا میں سید پہ پانی بند نہیں ہوا، یہاں بھی کیا، فوج کھڑی کر دی، ہندو لیں گے آپ نہیں لوگے۔ مرید آیا، بولا حضرت پانی بھی بند کر دیا۔ بولا اچھا، بولا جاؤ یہ ایک ہمارا پیالہ لے جاؤ اور ان سے کہو اس پیالے میں پانی لینے دو، جب وہ پانی لینے دے تو انا ساگر کو کہنا معین الدین حسن نے تجھے اس میں بلایا، معین الدین حسن نے تجھے اس میں بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرید گیا، بولا ایک پیالے میں پانی لینے دو، فوج نے صرف پیالہ دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا۔ اس نے بولا ایک پیالہ لے لو، مرید نے کہا معین الدین حسن نے تجھے اس میں بلایا ہے، سارا انا ساگر سمٹ کر اسی پیالے میں آ گیا، سارا انا ساگر سمٹ کے اسی پیالے میں آ گیا۔ ہندو آگے قدموں میں گر گئے، کئیوں نے کلمہ پڑھ لیا، تاریخ میں لکھا کہ 50,000 ہندو اسی وقت مسلمان ہوئے، باقی قدموں میں گرے۔ بولا حضرت بھلے پانی لیتے رہیے گا لیکن یہ تو واپس کر دیں، ہمارا دریا تو واپس کر دیں۔ کہ فوجیں ہٹاؤ، فوجیں ہٹی۔ بولا جاؤ پیالہ دوبارہ ڈالو، انا ساگر پھر بہنے لگا۔ اچھا اس کے لیے بتا دو، خواجہ معین الدین حسن خود نہیں اٹھے، سبحان اللہ، غلام کو بھیجا تھا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خواجہ معین الدین حسن نے جب راجستھان میں یہ کر دیا تو پھر ان کے والد 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 خود مولا حسین سبحان اللہ، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ تو سوال تو آیا ہوگا ذہن میں کسی کے یہاں بیٹھے ہوئے بھی کہ مولانا بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن یہ بتاؤ کیا کیوں نہیں؟ کیا وجہ تھی جو نہیں کیا؟ اگر حسین ارادہ کرتے، حسین ایک اشارہ کرتے تو فرات آگے قدم نہ چومتا، سبحان اللہ، تو پھر کیا کیوں نہیں؟ تو یہی تو بات ہے کہ کیا اس لیے نہیں کہ خواجہ صاحب راجستھان میں دین پھیلانے آئے تھے اور دین پھیلانے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے، انہوں نے کرامت دکھائی، لیکن حسین کربلا میں دین بچانے گئے، بچانے کے لیے کرامت نہیں استقامت دکھائی جاتی ہے، وہ حسین مطلب پانی کا کیا مسئلہ تھا؟ علی اصغر کو زمین پر ڈالتے زمزم جاری ہو جانا، حسین فرات کو اشارہ کرتے فرات قدموں میں آ جاتا، تو وہ مجبور کوئی نہیں، وہ رب کی رضا میں راضی، وہ رب کی رضا میں راضی تھی۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے
کہ صحابہ حسین پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. بات کیا ہوئی؟ حسین میرا اور میں حسین کا. جب میرے آقا یہ فرما دے حسین میرا اور میں حسین کا، تو پھر بتاؤ اس حسین کے مرتبے کو کون پہچانتے؟ کس کی سمجھ میں آیا؟ دنیا یہی تو آج تک تحقیق کر رہی ہے حسین تھا. صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرے بھی سوچتے ہیں کہ حسین کیا تھا. کیونکہ جس کے لیے میرے آقا فرما دیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین امام حسین کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ دیا کرتے تھے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک جنازے سے واپسی پر امام علی مقام تھکن کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے کسی جگہ بیٹھ گئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنے لگے. تو دیکھنے والے نے دیکھا اور وہ آیا اور اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو ضعیف ہیں، تو آپ اس نوجوان کے پیر کیوں صاف کر رہے ہیں؟ تو کب تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ بولا بدبخت تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ بولا حسین ابن علی ہے. کہنے لگے تو صرف نام جانتا ہے، مقام نہیں جانتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف نام جانتا ہے، مقام نہیں جانتا. میں نے انہیں دیکھا ہے کہ میرے آقا انہیں اپنے دوش پر سوار کیا کرتے. تو یہ کالے بھی نہیں سمجھے حسین ابن علی. یہ گھوڑے کو تو چومتے ہیں، یہ گھوڑے کو تو چومتے ہیں کہ حسین اس پہ سوار تھے، لیکن ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے جن کے کاندھوں پہ حسین کے نانا سوار. ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ حسین کے نانا سوار تھے. تو ہم تو کہتے ہیں صحابہ کو بھی مانو، اہل بیت کو بھی مانو. اور اہل سنت کا یہی طریقہ وتیرہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. صحابہ حضور کے گھر والے، اہل بیت حضور کے گھر والے. ہم گھر والوں کے بھی نوکر اور گھر والوں کے بھی، اور ہم دونوں کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فیصلہ فرما گئے ہوتے کہاں خلیل و منا، کعبہ و منا. صحابہ اور اہل بیت تو بہت بات کی بات، ارے نہ یہ کعبہ ہوتا، نہ منا ہوتا، نہ حضرت ابراہیم ہوتے، نہ وہ قربانی ہوتی، نہ کعبہ تعمیر ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہوتے کہاں خلیل و منا، کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر. میرے حضور اگر آپ نہ ہوتے تو پھر کوئی کہاں ہو. تو ہم تو حضور کی وجہ سے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. تو جب صحابہ کو بھی آپ مان رہے ہیں، اہل بیت کو بھی آپ مان رہے ہیں، تو آپ ہی کا ایمان پکا ہے. کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبی اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت کے لیے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند، کشتی نوح کی مانند ہے. یہ کشتی اور ستاروں کی مثال کیوں دی؟
کیونکہ پہلے زمانے میں جب سمندر میں کشتی چلتی تھی تو ستاروں کی چال کو دیکھ کر چلتی اور منزل میں پہنچتی تھی. حضور نے اپنی امت کو بتا دیا تا قیام قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اہل بیت کا دامن پکڑ کے چلو، نظر صحابہ پہ رکھو تو منزل میں پہنچو گے. اگر اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے اور صحابہ کے پیچھے نہیں چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ، منزل سے بھٹک جاؤ گے. اور اگر صرف نظر صحابہ پہ رکھو گے، اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہیں لو گے تو سمندر میں غرق ہو جاؤ. ہاں، تو اسی لیے ہمارے امام نے صاف بتا دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم تو صحابہ کو بھی مانیں گے، ہم تو اہل بیت کو بھی مانیں گے. اور یہ جو آج باتیں کرتے ہیں کہ جناب صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے وہ کیا، ہم نے کہا جو صحابہ نے کیا وہ تم کر بھی نہیں سکتے. جو صحابہ نے کیا وہ تم کر بھی نہیں سکتے، کوئی نہیں کر سکتا. صحابہ کرام جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات آپ ہی کے دور میں ہوں، آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا تو مال غنیمت آتا سب سے پہلے حسنین کریمین کو عطا فرمایا. سب سے پہلے حسنین کریمین کو دیتے، سب کو ایک ایک حصہ دیتے. امام حسن کو امام حسین کو دو دو عطا فرمایا، دو عطا فرمایا. عبداللہ بن عمر آ گئے ایک دن، آ کر کہنے لگے ابا جان کیا میں امیر المومنین کا بیٹا نہیں؟ بولا بالکل بیٹا. کیا میں جہاد پہ نہیں جاتا؟ بولا بالکل جاتے ہو. تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ میں امیر المومنین کا بیٹا بھی ہوں اور جہاد پہ بھی جاتا ہوں؟ حسن حسین کبھی جہاد پہ جاتے ہیں کبھی نہیں بھی جاتے، آپ انہیں دو دیتے ہیں مجھے ایک حصہ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ملنے تو مجھے دو چاہیے، ملنے تو مجھے دو چاہیے. تو اب امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں وہ ذرا سنیے. یہ تاریخ میں آب ذر سے لکھنے کے قابل. فرماتے ہیں کہ تیری ماں حسنین کے ماں کی جیسی ہے، تیرا باپ حسنین کے باپ کے جیسا ہے، تیرا نانا حسنین کے نانا جیسا ہے. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ماں تو خاتون جنت ہے، ان کا باپ تو مولائے کائنات ہے اور ان کے نانا تو پھر وجہ تخلیق کائنات ہے جن کے لیے ساری کائنات بنی. تو کہا جب ایسا نہیں ہے تو پھر فیصلہ یہی ہے عمر کا، انہیں دو ملیں گے تمہیں ایک ہی ملے. ایسا کرے نا صحابہ کرام تو یہ فیصلے فرمایا کرتے تھے. اچھا پھر ایک دھوکہ آپ کو اور دیا گیا، یہ میں نے پچھلے سال ایک موضوع تیار کیا تھا، اس کا کچھ حصہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو. ایک دھوکہ ہمیں اور دیا گیا. بھئی ایک بات مجھے بتائیے کہ واقعہ کربلا کے وقت امام علی مقام کی عمر مبارک کتنی؟ 56 سال 5 مہینے ہوئی، یعنی قریب 57 سال آپ کی عمر تھی. لیکن ایک دھوکہ اور دیا گیا کہ آپ کو واقعات سنائے گئے حسنین کریمین کے 7 سال کے. جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہم میں رہے تو وہ واقعات یہ کالے سناتے ہیں بس 7 سال. اس کے بعد آخری کے 10 دن کے سناتے ہیں. تو بھائی یہ بیچ میں جو 48 سال 50 سال کا عرصہ رہا، یہ حسین ابن علی کہاں رہے؟ کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ صرف بچپن کے واقعات بتا دیے
اور اس کے بعد یہ 10 دن بتا دیے کربلا کے. تو بھائی یہ 48-49 سال حسین ابن علی کہاں رہے؟ یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں. نانا کے وصال کے بعد 6 ماہ بعد والدہ کا وصال ہو جاتا. اس کے بعد حسین ابن علی کہاں رہے؟ حسین ابن علی کہاں رہے؟ حسن ابن علی کہاں رہے؟ حضرت مولا علی کہاں رہے؟ تو آئیے، صرف وہی حسینیت نہیں ہے جو یہ بتاتے ہیں کربلا میں آخری دن یہ حسینیت نہیں. اب ہم آپ کو بتائیں حسینیت کیا ہے. 1.5-2 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے اور علم صداقت بلند کرتے رہے. یہ بھی حسینیت، یہ بھی حسینیت. 10.5 سال حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے، جہاد میں حصہ لیتے رہے، علم عدالت بلند کرتے رہے. یہ بھی حسینیت. 12 سال 12.5 سال اپنے خالو جان حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے، علم سخاوت کو بلند کرتے رہے. اور جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو اپنے خالو جان پر پہرا دیتے رہے. امام حسن اور حسین دونوں پہرے دار رہے. تو یہ بھی حسینیت، یہ بھی حسینیت. اس کے بعد اپنے والد مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ 5.5 سال رہے اور علم شجاعت بلند کرتے رہے. یہ بھی حسینیت. اس کے بعد امام حسین 6 مہینے اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ رہے. 6 ماہ کی خلافت وہ بھی ہے، اس میں بھی ساتھ رہے اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ مل کر سارے معاملات کو دیکھتے رہے. پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، خلافت ان کے حوالے کر دی. تو یہ بھی حسینیت ہے، یہ بھی حسینیت ہے. اب یہ جو بولتے ہیں کہ وہ جناب نہیں وہ یوں تھا، آج کل جو بحثیں چلتی ہیں جو یہ کالے پھیلا رہے ہیں، اور بعض ہمارے سنی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب وہ یوں تھا، وہ حکم کا تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا. میں ایک بات پوچھتا ہوں صرف آپ سے، سیدھا سا سوال، زیادہ وقت نہیں، صرف ایک سیدھا سا سوال. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آج کتابیں کھود کے لائی جا رہی ہیں کہ دیکھیے جناب یہ حدیث دیکھیے اس کے راوی وہ ہیں اور یہ حق ان کا تھا، مجھے یہ بتائیے حدیث کو آج کا ملا زیادہ جانتا ہے یا امام حسن زیادہ جانتا ہے؟ آج کا وہ یوٹیوب پہ بیٹھا پلمبر زیادہ جانتا ہے یا امام حسن زیادہ جانتا ہے؟ امام حسن زیادہ جانتے ہیں. امام بخاری سے زیادہ امام حسن جانتے ہیں. امام بخاری نے راویوں سے سن کر حدیث لکھی، امام حسن مجتبیٰ نے ڈائریکٹ نانا سے سنی، اپنے بابا سے سنی. ان سے بڑا کوئی محدث ہے نہیں ہے. تو جب امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو ہر سنی نے صلح کر لی. انہیں اوورٹیک مت کرو بھائی. ہاں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لوگ کہتے ہیں علی کیا ہے، میں کہتا ہوں علی پہ بعد میں جانا. علی کے بچے کر اجازت نہیں دیں گے تو ہے، کسی کا باپ بھی جنت میں جا رہی ہے. علی کو کیا سمجھو؟ علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی کی، الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنت. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار.
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن مجتبی نے صلح کر لی. حضرت علی کو آج کا ملا زیادہ جانتا ہے یا امام حسن مجتبی جانتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ کو آج کا ملا زیادہ جانتا ہے یا امام حسن مجتبی جانتے تھے؟ تو جب امام حسن مجتبی زیادہ جانتے تھے تو وہ جماعت صحابہ میں بھی رہے تھے، اور پھر ان کے لیے ان کے نانا جان کا فرمان موجود تھا کہ یہ میرا بچہ سید ہے، سردار ہے، اور یہ میرا بچہ امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. تو وہ کام انہوں نے کرا دیا، وہ کام انہوں نے کرا دیا. تو جب حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن مجتبی نے صلح کر لی اور سنی نے صلح کر لی، تو پھر امام حسین نے بھی صلح کر لی. اور پھر 19 سال 19 سال ساتھ رہے امیر معاویہ کے. رومیوں کی کمر توڑی، رومیوں کی کمر توڑی، قسطنطنیہ فتح کیا. یہ بھی حسینیت ہے نا. یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ موت پڑ جاتی ہے. آج تم نے لوگوں کو الجھا دیا کہ یہ جھگڑا بنو امیہ کا تھا. نہیں، جھگڑا میں بتاتا ہوں کیا تھا. ساتھ رہے. جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا تو یزید خلیفہ مقرر ہوا. یزید چنا ہوا نہیں، قابض. یہ قابض ہو گیا. اب جب قابض ہو گیا تو قابض ہونے کے بعد اس نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا اور شیطان کی اطاعت کو اپنایا. اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کو چیلنج کرنے لگا، اور حکومت کا جو خزانہ تھا، جو عوام کی امانت ہوتی ہے، اس میں ہوئی لوٹ مار شروع. تو اب جب یزید کے یہ کام تھے، وہ شرابی تھا، زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، تو اس نے امام عالی مقام عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے بڑے جو لوگ اس وقت مدینے میں تھے، اس نے بولا ان سے بیعت ہے. گورنر مدینہ، تو اس نے کہا ان سے بیعت لو. گورنر مدینہ نے امام علی مقام کو بلایا. امام علی مقام نے واضح فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یزید اس قابل نہیں ہے نا کہ اس کی بیعت حسین ابن علی کا. اچھا، اب یہاں ایک توجہ کی بات ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کو انکار کر دیا، لیکن حسین ابن علی نے ابو بکر کی بیعت کی. ہاں، یہ بھی حسینیت ہے. حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت کی ہے. امام حسن مجتبی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، عمر فاروق کی بیعت کی ہے، عثمان غنی کی بیعت کی ہے، مولا علی کی بیعت کی ہے، امیر معاویہ کو خود حکومت دی ہے. یہ سب حسینیت ہے. یزید کی حکومت کو منع کر دیا کہ ہم میری بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت مولا علی ہو، یہ سب نظام حکومت ایسا چلاتے رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی تھی. جبھی تو یہ ساتھ رہے نا. جبھی تو مولا علی کسی کے مقابلے میں نہیں آئے، حسن ابن علی کسی کے مقابلے میں نہیں آئے، حسین ابن علی کسی کے مقابلے میں نہیں آئے. لیکن جب یزید نے ظلم و ستم شروع کیا تو پھر امام حسین مقابلے میں آئے. پہلا خطبہ آپ دیکھ لیجئے جو کربلا آنے کے بعد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ جب وقت کا حاکم ظالم و جابر ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے تو
پھر تم پر لازم ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرو، اس کے خلاف بغاوت کرو، کیونکہ اگر تم اس کا ظلم سہتے رہو گے اور خاموشی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جہاں اس ظالم کو ڈالے گا خاموش رہنے والے کو بھی وہیں ڈالے گا۔ یہ وجہ تھی کربلا میں آنے کی، یہ وجہ تھی جو امام علی مقام آئے ہیں۔ ہمارے وہاں کربلا بھی جو ہے وہ اپنے اپنے مفاد میں بیان کری، کالوں نے بیان کری ظلم ہو گیا، بڑے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہمارے وہاں بیان ہوئی کہ دیکھو نماز نہیں چھوڑی، دین بچا لیا۔ آج تک یہ نہیں بتایا ہم نے لوگوں کو کہ دین کون سا بچا لیا، نظام دین بچا لیا۔ ہاں یاد رکھیے، اسلامی نظام بچایا، نماز کا مسئلہ نہیں تھا۔ حضور یزید خود حافظ قرآن تھا، دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، قابض تھا نا، تو وہ تو لوگوں کو کہتا تھا میں امیر المومنین ہوں، تو حافظ قرآن بھی تھا، دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتا تھا۔ عمر بن سعد نے کیا کہا امام علی مقام کو جب آپ نے آخری خطبہ دیا ہے، تو عمر بن سعد کیا بولا امام علی مقام؟ عمر بن سعد امام علی مقام کو بولا، کہنے لگا حسین جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، ہم نے تم سے نمٹ کر جمعہ بھی پڑھنے جانا ہے، دیر ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ عمر بن سعد نے امام علی مقام کو قتل کروا کر کے شمر میں گلے پہ خنجر چلا کر کے، یہ کوئی کافر نہیں تھے، سب کلمہ گو تھے، انہوں نے جا کے جمعہ بھی پڑھا تھا، اور اسی جمعے میں بیٹھ کر کے انہوں نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور تو کیجئے آپ، کیا نماز تھی ان کی؟ تو نماز تو وہ بھی پڑھ رہے، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی۔ اسی لیے کہتے ہیں، ابھی سنا نا آپ نے، میرے بھائی نے پڑھا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ میدان کربلا دیکھ لو نا، اللہ اللہ تو سب کر رہے تھے، 22,000 میں اللہ اللہ سب کر رہے تھے۔ جملوں پہ توجہ، بس گفتگو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ سب کر رہے تھے، اللہ نہیں ملا۔ اللہ کس کو ملا؟ اللہ ملا حر بن رہائی کو، انہی 22,000 میں سے نکلا، حسین کی طرف آیا، دامن حسین پکڑا، رب مل گیا۔ اب آئی سمجھ میں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں بھی اللہ اللہ وہ بھی کر رہے تھے، انہیں نہیں ملا۔ ایک نکل کے ان 72 کے پاس آیا، حسین ابن علی کا دامن تھاما، اللہ مل گیا۔ ہاں تو ڈائریکٹ نہیں ملتا نا کسی کو، ان کو نہیں ملا تمہیں کیا ملا؟ ان کو نہیں ملا، حسین ابن علی کے پاس آنا پڑا۔ تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے، اللہ تب ملتا ہے۔ اب یہ ان کی عقل کا پھیر ہے جو کہتے ہیں نہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے مل جائے گا۔ تو پھر تم لگے رہو، ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ اللہ جب ملے گا جب اللہ والوں کے دربار میں آؤ، اللہ والوں کے پاس آؤ، تب اللہ ملے گا، ایسے نہیں ملتا۔ اور پھر جناب جب یزید سن 61 ہجری میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھرا کرنے لگا، اسلام کے حدود کو توڑنے لگا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے لگا، قرآن کی حدود کو توڑنے لگا، تو ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی رگوں سے خون نکال لیا گیا ہے۔ اسلام کی جڑوں کو کھودنے لگا،
اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے لگا، ایسا لگتا تھا یہ اسلام مٹ جائے گا۔ تو اسلام سے پوچھا گیا کہ اے اسلام بتا تجھے کس کا خون چاہیے کہ تو پھر سے تندرست و توانا ہو جائے، تیری ساری رانائی باہر ہو جائے، تیرا سارا خون بھر جائے۔ تو پھر اسلام پکار اٹھا، کہنے لگا ادھر ادھر کا خون نہیں چاہیے، اگر مجھے تازہ و توانا رکھنا چاہتے ہو تو پھر اسی کا خون دے دو کہ جس میں پیارے مصطفیٰ کا خون۔ بولا مجھے اسی کا خون دے دو کہ جس میں خود پیارے مصطفیٰ کا خون۔ تو وہ خون حسین ابن علی کا، وہ خون حسین ابن علی کا تھا۔ حسین ابن علی نے اپنا خون اسلام کو اس لیے، وہ اسلام کو بچا گئے، اسی لیے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، ہر کربلا کے، اور زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی وہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، سب جنگل مہکتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات آپ کی نظر میں نے کر دی مختصر سے وقت میں، وقت میرے پاس زیادہ نہیں، ورنہ اور بھی انشاءاللہ آپ سے کچھ گفتگو ہوتی۔ بس آخر میں آج کے یہ ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آج امام عالی مقام نے اپنی عظیم ترین قربانی پیش کری، دین اسلام کو بچا لیا۔ اب واقعہ کربلا کے بعد تو تین ہی طبقات رہ گئے، تین ہی طبقات رہ گئے، حسینی، یزیدی اور کوفی۔ حسینی کون؟ کہ اگر ظالم و جابر حکومت ہو، اسلام کے مخالف حکومت کا کام ہو، تو پھر اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے حسین۔ یزیدی کون؟ جو اسلام کے نظام کو چھوڑ کر اور حکومت چلا رہے ہیں، جو ساری دنیا میں نظام، وہ یزیدی۔ کوفی کون؟ جو اس حکومت کا ظلم چپ چاپ سے ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون۔ اگر ساری دنیا میں ابھی نظر دوڑائی جائے تو حسینی تو صرف اہل فلسطین اور غزہ والے، اہل فلسطین اور غزہ والے ہیں، اور یہ صدقہ ہے مولا علی اصغر کا کہ جو وہ کربلا میں قربان ہوئے، تو آج غزہ کا بچہ بچہ اپنی جان دینے میں افت کرے۔ اور یہ نتنیاہو یہ وقت کا یزید، اور یہ 57 اسلامی مردے، ممالک نہیں مردے، ان کے حکمران جو ہے وہ کوفی، یہ کوفی ہے جو یہ بغیرت اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بول سکتے ان کے خلاف، کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں، ان کی یہ ان کے غلام ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آج جو ہے وہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج کہنے کو تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہاں کوئی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہتا، کوئی اپنے آپ کو کوفی نہیں مانتا، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ میں نے آپ سب کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی جو شہدائے کربلا کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، مولا کریم اس کا چھیٹا ہمیں بھی نصیب فرما، اور مولا کریم ہم سب کو کردار حسینی پر عمل کرنے والا بنا، کردار حسینی پہ عمل کرنے والا بنا، صرف زبان سے نہیں حسین، ہاں لنگر پکانے اور کھانے کے لیے نہیں حسین۔ امام عالی مقام تو آپ کی دیگوں کی ضرورت کوئی نہیں، ہاں آپ کی دیگوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ بات یہ ہے
کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی کہ دین اسلام کا نظام ہی اللہ کی زمین پر رائج رہے، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے. یہ درس کربلا، یہ درس امام حسین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کردار حسینی ادا کرنے والا بنائے. جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا، تو بس انہی اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. دوائے درد عیسیاں پنجے تن کے در سے لیتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. تو نماز